الیکشن کا دور ہے، تو اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں جو سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، شرعی اعتبار سے ووٹ ایک گواہی ہے۔ ہم سیاسی طور پر کسی کی تائید یا مخالفت کے مکلف نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک دور یہ تھا کہ سیاسی لوگ اچھے تھے، وہ اپنے سیاست کے اعتبار سے خدمت کیا کرتے تھے، تو گھر کے مرد تو بہت دور کی بات ہے، گھر کی عورتیں بھی نکل کر ووٹ کا استعمال کرتی تھی۔ آج ویسا دور اتنا اچھا نہیں رہا، ویسے اچھے سیاستدان بھی نہیں رہے، بلکہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کا عادی جو شخص بن جاتا ہے وہ سیاست میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے ماحول کے حساب سے جو ہمارے لیے بہتر اور مناسب ہے، جو ہمارے جو ہے 4 غم میں نہیں، کم از کم 2 غم میں ضرور شریک ہوتا ہو، اس کے لیے ووٹ کا استعمال کرے۔ اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھے کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نے گواہی، جھوٹی گواہی دینے کے سلسلے میں وعید کا ذکر کیا ہے، وہیں گواہی کے چھپانے پر بھی وعید کا ذکر کیا ہے۔ دونوں برابر ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کیا فائدہ، کیا ضرورت، نہیں، بلکہ آپ گناہ کے شکار ہوں گے۔ آپ کے لیے گواہی دینا ہے کہ کون بہتر ہے، اس کا انتخاب کرے، لیکن اگر آپ اس انتخاب میں، اس گواہی میں اگر آپ پہلو تہی کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو یاد رکھیے گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ گواہی دینا ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ کل آنے والا وقت حالات کے حساب سے آپ کا یہ حق بھی ہاتھ سے چلے جائے گا۔ اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت کیا آپ اس کے فضائل و مناقب بیان کریں گے جس وقت آپ کے ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہو؟ اسی لیے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے یہ سوچے کہ کون بہتر ہے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی پر کسی بھی شخص کا لزوم کرے کہ بھئی آپ اسی کے حق میں استعمال کرے یا اس کے حق میں استعمال کرے۔ یہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے نہ قانونی اعتبار سے۔ اسی لیے آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے ضرور گواہی کا استعمال کرنا ہے، گواہی دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو بعض جگہوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم سب اپنے فریضہ اور ذمہ داری سمجھ کر ووٹ کا استعمال کریں۔ ہم کسی کے کوئی وہ نہیں ہے کہ اسی کو ڈالا جائے یا اسی کے حق میں ووٹ کا استعمال کیا جائے، لیکن آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ جس کو اپنی برادری کے اعتبار سے، مسلم برادری کے اعتبار سے، جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے، وہاں جو شخص بہتر آپ سمجھتے ہیں آپ استعمال کریں، ضرور بھی ضرور استعمال کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آنے والے جو حالات ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس حق کو بھی چھین لیں گے۔ اسی لیے استعمال کریں اور اپنی سیاسی اعتبار سے اپنی قوت کو مضبوط کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم مضبوط کریں۔ جب ہر قسم کے لوگ، ہر برادری کے لوگ اپنے اعتبار سے سیاسی قوت رکھتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ہم اپنی سیاسی قوت مضبوط کریں۔ ایک سیاستدان نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر اللہ نے کسی ملک کو پٹرول کی طاقت سے نوازا، مختلف طاقتوں سے نوازا، تو ہمارے اس ملک کو اللہ نے ووٹ کی طاقت سے نوازا۔ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو چاہے آپ عزت کے تخت پر بٹھا دیں، جس کو چاہے ذلت کے گڑھے میں گرا دیں، یہ وہ طاقت ہے آپ کے ہاتھ، آپ اس کو استعمال کریں۔